فریقین کی طرف سے بالآخر آبنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ ایران کی طرف سے تو اس وقت اعلان کر دیا گیا تھا جب امریکہ نے لبنان میں جنگ بندی کروائی تھی۔ اراغچی کی طرف سے اس موقع پر کہا گیا تھا چونکہ امریکہ نے اسرائیل اور لبنان کے مابین جنگ بندی کروا دی ہے، اس لیے ہم آبنائے ہرمز کو سب کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے صرف ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ایران آبنائے ہرمز کو کھول دے، لیکن ایران آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ادھر ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کھولی گئی اور ادھر امریکہ کی طرف سے اسی کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اب یہ صورتحال ہو گئی کہ امریکہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو آج سے کھولا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج سے آبنائے ہرمز کو کھول دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھنسے ہوئے 400 جہازوں کو آزاد کروایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات کا بھی امکان واضح ہو گیا ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم کیا جائے اور امریکہ کی طرف سے ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ایران اپنا یورینیم کے خاتمے کا اعلان کرے بلکہ اس کے حوالے کر دے۔ ایران کی طرف سے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو جو 14 تجاویز پیش کی گئی تھیں ان کا جواب بھی امریکہ کی طرف سے ایران تک پہنچا دیا گیا ہے، جس کو ایران کی طرف سے حوصلہ افزا قرار دیا گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ حوصلہ افزا صورتحال ہے، دوسری طرف ایک دوسرے کو دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری۔ ایران کی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جواب تہران کو مل گیا ہے، اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، اس کے بعد کوئی بات کریں گے۔ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سیز فائر کو جنگ کے مکمل خاتمے میں تبدیل کیا جائے، عدم جارحیت کا عہد کیا جائے، آبنائے ہرمز کھولنا، یورینیم افزودگی کی اجازت، پابندیاں ختم کی جائیں، جوہری تنصیبات تباہ کرنا مسترد کرتے ہیں۔ یہ ایران کے اس منصوبے کا حصہ ہے جو ان کی طرف سے امریکہ کو تجاویز پیش کی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ کے بیانات موسم برسات کی طرح کے ہوتے ہیں، جس میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب بارش شروع ہو جائے کب رک جائے۔ اسی طرح صدر ٹرمپ کی طرف سے کبھی دھمکیاں دی جاتی ہیں، کبھی ایران کی تعریف کی جاتی ہے اور کبھی ایران پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اب کے صورتحال کوئی بہتر نظر آ رہی ہے، کیونکہ فریقین کی طرف سے جنگ بندی تو پہلے ہو چکی ہے، اب دونوں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ کل تک یہ خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ ایران کی طرف سے پاکستان میں مذاکرات کی حامی بھری گئی ہے، اتفاق کیا گیا ہے کہ پاکستان میں مذاکرات کے لیے تیار ہے، امریکہ تو پہلے ہی تیار تھا۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے دی گئی خبر تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ مذاکرات پاکستان ہی میں ہوں، جیسا کہ ٹرمپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ایران کے ساتھ جاری ہیں۔ ادھر ٹرمپ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور اپنے مخالفین کو وہ ڈنڈی پٹی سے نمٹنا بھی جانتے ہیں، جیسا کہ ان کی شخصیت ہے، ان کی طبیعت ہے، لیکن ان کو ایک مکھی نے تنگ کر کے رکھ دیا بلکہ ان کے ناک میں دم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کو رپورٹر سے گفتگو کے دوران ایک مکھی نے چھیڑ دیا۔ ٹرمپ صحافیوں سے بات چیت کے دوران مکھی کو ہٹانے اور اڑانے کی کوشش کرتے رہے۔ امریکی صدر نے تنگ کرنے والی مکھی کو شیطان قرار دے دیا۔ 2024 میں انتخابی مہم کے دوران بھی ان کا ایک مکھی سے پالا پڑا تھا۔ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو ایک مکھی ان کو بار بار تنگ کر رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو دور جانے کے لیے کہا اور زبان سے کہا، او مکھی، میں مکھیوں کو پسند نہیں کرتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ اسی طرح سے ایک تقریب کے دوران مچھروں نے بھی ٹرمپ کو تنگ کیا تھا۔ یہ تو ہوگی چھوٹی مخلوق جو صدر ٹرمپ کو تنگ کرتی ہے اور صدر ٹرمپ بھی اس کو مزاح کے طور پر لیتے ہیں، اور یہ مکھیاں اور مچھر ٹرمپ کے دشمن نہیں ہیں بلکہ ان کے دوست ہیں۔ اگر یہ ان کے دشمن ہوتے تو ان کے ساتھ وہی کچھ کرتے جو نمرود کے ساتھ ایک لنگڑے مچھر نے کیا تھا۔ وہ ان کے ناک کے ذریعے ان کے دماغ میں چلا گیا اور وہاں پہ چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ سکون کے لیے ان کو پھر جوتا تھراپی کروانی پڑتی تھی، اپنے سر پر آہستہ آہستہ وہ جوتے مرواتا تھا تاکہ کوئی سکون حاصل کیا جا سکے۔ اسی طرح سے ٹرمپ صاحب کی بات کر لیں تو یہ مکھیاں اور یہ مچھر ان کے دوست ہیں اور ان کے سامنے سے ہی ان کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں۔ بات ہم امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات کی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دی جا رہی۔ بہرحال دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مذاکرات کو بیہائنڈ دا سین ہو رہے، لیکن آمنے سامنے بیٹھ کے اب شاید مذاکرات جلد شروع ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ مذاکرات ہوں اور کامیابی سے ہمکنار بھی ہوں تاکہ دنیا کا امن بحال ہو سکے۔ جو ٹرمپ کی مہم جوئی طبیعت کی وجہ سے خاکستر ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا،
جمائمہ کی منگنی کے حوالے سے خبریں شائع ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے معروف ارب پتی کیمرون اوریلی سے منگنی کر لی، جلد شادی متوقع ہے۔ آئرش آسٹریلوی ارب پتی فرانسر کیمرون اوریلی سے منگنی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان گزشتہ 1 سال سے تعلق قائم تھا۔ 62 سالہ کیمرون اوریلی ایک سرمایہ کار ہیں اور متعدد بین الاقوامی کمپنیوں میں اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ وہ سابق میڈیا ٹائکون سرنتھونی اوریلی کے بیٹے ہیں۔ دونوں کی ملاقات پیشہ ورانہ مصروفیات کے دوران ہوئی تھی جو بعد میں دوستی اور پھر تعلق میں تبدیل ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ جوڑا اپنی زندگی کا زیادہ وقت سوئٹزرلینڈ اور لندن میں گزارتا رہا ہے۔ قریبی حلقوں کے مطابق دونوں ایک ساتھ خوش ہیں۔ جمائمہ گولڈ سمتھ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سابقہ اہلیہ ہیں۔ جمائمہ کے اہل خانہ نے بھی کیمرون اوریلی سے ملاقات کی ہے اور ان کے تعلقات کو مثبت طور پر دیکھا ہے۔ جمائمہ کے کیریئر میں متعدد معروف ڈاکومنٹریز اور فلمی پروجیکٹ شامل ہیں، جبکہ حالیہ برسوں میں وہ سماجی انسانی حقوق کے مختلف امور پر بھی سرگرم رہی ہیں۔ جمائمہ کی شادی اور عمران خان کی وہ سابقہ اہلیہ ہوں، اس پر نون لیگ والے یا عمران خان کے مخالفین خاموش رہ جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان کی طرف سے کردار کشی تک بھی باتیں چلی جاتی ہیں، میمز بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ جمائمہ کی آج جتنی عمر ہے اس سے زیادہ کمیلا پارکر کی عمر تھی جب انہوں نے شہزادہ چارلس کے ساتھ شادی کی تھی۔ آج کل وہ ملکہ ہیں اور شہزادہ چارلس آج کل بادشاہ ہیں۔ جمائمہ کی ہونے والی جو نئی شادی ہے اس پر مسلم لیگ نون کی طرف سے زیادہ تنقید کی جا بلکہ کردار کشی تک بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات کرنی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کس طرح سے شادیاں کی جاتی رہی ہیں، گو کہ وہ طلاق دلوا کر بھی شادی کرتے رہے ہیں، لیکن اس پر بھی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ شرعی طور پر شادی کرنا درست ہے۔ اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب کی ایک بیٹی اسما جن کا نام ہے، ان کو بھی طلاق ہو گئی تھی اور ان کی دوسری شادی ہوئی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے بیٹے کی بھی دوسری شادی ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی دوسری شادی کی تھی۔ خواجہ آصف کی دوسری شادی کے بارے میں بھی افواہیں اڑتی رہیں۔ کشمالہ طارق کے ساتھ ان کا تعلق ظاہر کیا جاتا رہا ہے۔ اسحاق ڈار کی شادی ماریہ میمن کے ساتھ کی جانے کی بھی خبریں آتی رہی ہیں۔ بہرحال جمائمہ اگر دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں تو ان کی اپنی مرضی اور خواہش ہے۔ پی ایس ایل بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے آخری مراحل طے کرتا ہوا فائنل تک پہنچا اور فائنل پشاور زلمی کی طرف سے جیت لیا گیا اور اس کے سامنے حیدرآباد کنگز تھی جو 129 رن پر ڈھیر ہو گئی اور پشاور زلمی نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ سکور مکمل کر لیا۔ شہباز شریف صاحب فائنل دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ محسن نقوی بھی وہاں پہ موجود تھے اور جتنے بھی میچز ہوئے ہیں سوائے آخری 3-4 کے سب میں کسی تماشائی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ محسن نقوی کی طرف سے کہا گیا کہ شہباز شریف کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پلے آف میچز شائقین کو دیکھنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب پیٹرول کی بچت کرنا چاہتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے اربوں روپے کی پیٹرول کی بچت کر لی گئی، صرف ایسے کہ تماشائی اسٹیڈیم میں نہیں گئے اور تماشائی انہیں کیا 15-16 ارب کے جہاز اڑا کر آنا تھا جن میں اتنا زیادہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب کی مرضی تھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ان میچز کے دوران عمران خان کے پوسٹر آئیں گے، عمران خان کی تصویریں آئیں گی اور لوگ اسٹیڈیم میں حکومت کے خلاف نعرے بازی کریں گے۔ جس طرح سے آج کل مہنگائی کا طوفان اٹھا ہوا اور حکومت کی طرف سے جس طرح سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اندھا دھند اضافہ کیا جاتا ہے، اس پر میچز کے دوران احتجاج ہوگا۔ صرف اسی چیز کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کی طرف سے تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب جب کہ شائقین اسٹیڈیم میں گئے ہیں تو ان کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی کہ کوئی نعرہ وہاں پہ نہ لگے، کوئی وہاں پہ پوسٹ نہ ہو، کسی کی تصویر نہ ہو۔ لگتا ہے کہ شیر ایک مرتبہ پھر آٹا کھا گیا ہے۔ پہلے بھی ان کی جب حکومت ہوا کرتی تھی کبھی پیٹرول کی شارٹیج ہو جاتی تھی، کبھی چینی کی شارٹیج ہو جاتی تھی اور کبھی آٹے کی کمی ہو جاتی تھی۔ اس موقع پر کہا جاتا تھا کہ شیر پیٹرول پی گیا، شیر چینی کھا گیا اور شیر آٹا بھی کھا گیا۔ اب بھی لگتا ہے کہ شیر آٹا کھا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ سرکاری نرخ پر آٹا نایاب ہے۔ 10 کلو کا تھیلا 1050 روپے میں اور 20 کلو کا تھیلا 2100 روپے تک ہو گیا ہے۔ 10 کلو تھیلے کی سرکاری قیمت 910 روپے ہے جبکہ 20 کلو کی سرکاری قیمت 1810 روپے مقرر ہے جو کہیں بھی دستیاب نہیں ہے۔ یہ ساری خبریں ان کے حامی میڈیا کی طرف سے عوام کے سامنے لائی جا رہی ہیں۔
ابصار عالم صاحب کی طرف سے جس طرح سے محسن نقوی صاحب پر کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے، قبضہ گروپ کے اور عدالتوں کو مینج کرنے کے الزامات لگائے گئے ہیں، اس تناظر میں میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ نے سر جوڑ لیے ہیں۔ جس پلازے پر سرکاری قبضہ کیا گیا ہے اس میں ابصار عالم کا بھی ایک فلیٹ موجود ہے، شاید اسی وجہ سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ ان کا فلیٹ بھی جاتا رہا۔ بہرحال انہوں نے جو الزامات لگائے تھے اور یہ میاں نواز شریف صاحب کے اتنے زیادہ قریب ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے منہ بولے بیٹے ہیں اور ان کو پیمرا کا چیئرمین بھی بنایا گیا تھا۔ اب ایک طرف محسن نقوی صاحب اور دوسری طرف ابصار عالم صاحب ہیں، دونوں کو طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل ہے، لیکن جہاں تک محسن نقوی کا تعلق ہے وہ بہت ہی طاقتور حلقوں کے رائٹ ہینڈ ہیں، اور جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ اتنے زیادہ پاورفل نہیں ہیں، کیونکہ آج جو بھی سیٹ اپ ہے ان کی وجہ سے ہے جو محسن نقوی کو آگے رکھتے ہیں۔ کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ محسن نقوی کی خیر نہیں ہے، جس طرح سے شہباز شریف کے سامنے وہ سر جھکائے بیٹھے تھے، لیکن اب کی صورتحال یہ ہے کہ وہ پہلے کی طرح پھر متحرک اور فعال ہو گئے ہیں، گویا ان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ قبضہ گروپوں کو ان کے گھر پہنچا کے ہی دم لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی باڈی لینگویج سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔